جب اللہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، آپ کو پہلے سے پریپیئرڈ کیا جاتا ہے، آپ کو پریپریشن کروائی جاتی ہے آپ کو، تاکہ آپ اگر کامیاب ہو گئے تو اس دوران جو کامیاب انسان کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ بہت مشکلات آتی ہے، بہت پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں، لیکن اگر وہ ان پہلے سے اس نے پریپریشن کی بھی ہوتی ہے، پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے تو وہ یاد رکھیے گا کہ وہ لڑتا ہے، اپنی پریشانیوں سے لڑتا ہے، اپنی مشکلوں سے لڑتا ہے۔ وہ اگر پہلے سے تیار نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ کامیابی سے اچانک زمین پر گر پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ اس وقت ناکام ہیں اور آپ پر آزمائشیں آ چکی ہیں تو مانیں اس بات کو کہ آپ کے راستے کھلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ایک دروازہ نہیں، دروازے کھلیں گے آپ کے لیے اتنے راستے بن جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، آپ کو پریشانیوں میں ڈالا جائے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے تیار کیا جا رہا ہے، اللہ پاک تیار کرتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، یہ آپ کو تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ اس چیز کے لیے، تاکہ آپ جب آپ کامیابی کی طرف بھاگ رہے ہو، جب آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو آپ پیچھے نہ ہٹ سکو، پھر آپ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آپ اس سے لڑ سکو۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے۔ آپ نوٹ کیجئے اس بات کو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں، کوئی وظائف نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر دیکھیں، آپ نوٹ کریں، آپ نے بہت ساری آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، آپ یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام، ان کے اوپر کیا آزمائشیں نہیں آئیں؟ کیا ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں؟ لیکن آپ یہ سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پریشانیاں بھی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں بھی ڈالی، آزمائشوں میں بھی ڈالا ہے ان کو، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھیں، پیچھے نہیں ہٹیں۔ قدرت ان کا ساتھ دیتی ہے، اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا، اللہ پاک ساتھ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں ان کی زندگی میں کیا پریشانیاں نہیں آئیں؟ ان کی زندگی میں کیا مشکلات نہیں آئیں؟ کیا وہ پریشان نہیں ہوئے؟ لیکن انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہے۔ آج یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان تو ظاہر ہے ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا میڈیکل سائنس ان کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی فالو کر رہا ہے۔ انہوں نے اب جو آنے والے سالوں میں 100 سال بعد، 2 سال بعد، وہ اللہ جانتا ہے کہ جو معاملات ہونے والے، لیکن دیکھیں انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ایسے ایسے معاملات ہوں گے، ایسے آج وہ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ان کی کچھ بتائی ہوئی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہونے لگی ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ آج یہ دیکھیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں نا یار، کتنے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تھوڑے سے، انہوں نے 950 سے 1000 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے وہ سمجھ نہیں پائے، جو اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کیوں سمجھایا؟ کیوں؟ تاکہ پریشانیوں سے بچ سکیں، تاکہ جو قحط آیا ہوا ہے، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وہ ان سے بچ سکیں، تاکہ اللہ پاک راستے کھول دے، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک بیماریوں سے باہر نکال دے گا، اللہ پاک خوب رزق عطا فرمائے گا، اللہ پاک غیب سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ خصوصاً بات کر رہا ہوں جو مسلم ہیں، ان کی اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہو، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ آپ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر، اللہ تعالیٰ ویسے سب کو پسند کرتا ہے، لیکن پسندیدہ بندوں کی بات کر رہا ہوں، پسندیدہ بندوں پر اللہ کو جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ کو جو بہت عزیز ہوتے ہیں، جن سے محبت کرتا ہے، ان پر پریشانیاں ضرور بھیجتا ہے، آزمائشیں ضرور ڈالتا ہے، اللہ پاک امتحان لیتا ہے، اللہ پاک آزمائشیں دیتا ہے۔ تو
آپ یہ دیکھیں نا، قرآن شریف پڑھیں، آپ سورۃ الانشراح پڑھیں، الم نشرح لک صدرک والی سورت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. آپ یہ دیکھیں، بے شک ہر مشکل کی بات آسانی ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار مجھ پر آزمائش آ رہی ہے، یعنی میرے راستے کھلنے والے ہیں، مجھے ترقی ملنے والی ہے. اور پھر یاد رکھیے گا، جب آزمائشوں سے آپ نکل پاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جب راستے کھل جاتے ہیں تو ایک راستہ نہیں کھلتا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ کے لیے 1000 راستے کھل جاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہاں سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتے یار ایک کے بعد ایک بیماری نے مجھے گھیرا ہوا تھا، وہ کیسے بیماریاں بھاگ گئی ہیں. جب آپ کے اوپر خوشحالی آتی ہے، یاد رکھنا، تو بیماریاں بھی بھاگ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی بھاگ جاتی ہیں، مصیبتوں سے بھی نکل آتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے، اس میں آپ اکیلے نکلیں گے، آپ کو ہریالی ہر طرف نظر آئے گی، آپ کو خوشحالی نظر آئے گی، آپ کو ہر طرف پیڑ پودے نظر آئیں گے، آپ کو ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا، گرینری نظر آئے گی. اگر ان شارٹ بات کریں، آپ کو اچھی فیلنگز آئیں گی. یہ ایک ایگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں. کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو ایسا خواب آئے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہریالی ہر طرف خوبصورت پھلوں کے باغات ہیں اور بہت یعنی کہ خوبصورت ماحول ہے، اور وہ وہاں پر اکیلا تو کتنا اچھا خواب ہوتا ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا خواب ہے. تو میرے بھائی اسی طرح سے جب آپ کو پریشانیاں گھیر لیں گی، مصیبتیں گھیر لیں گی، تو آپ کو خواب بھی بہت برے آتے ہیں. اچھے خواب کب آتے ہیں؟ جب آپ ترقی کے راستے پر نکلنے پڑتے تو آپ کو ایسے بھی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بہت آگے جا رہا ہوں، بہت ترقی کر رہا ہوں، لوگ بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت جب ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے کتنی محبت ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. اب آزمائشیں جن لوگوں پر آتی ہیں وہ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ میرے اوپر تو بیماریاں ہی آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہی آئی ہوئی ہیں، مصیبتیں ہی آئی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کس کی امتی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا ان پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ انبیاء، آپ کتنے پیغمبر آئے آپ دیکھیں ان کی، اگر آپ ان کی لائف، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ ان کے واقعات پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا صحابہ کرام پر نہیں آئیں کیا. لیکن سب اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، سب اپنے ارادوں میں کامیاب بھی ہوئے، سب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آج دیکھو بول بالا کر دیا، اسلام کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے. آج مغرب کی طرف آپ دیکھو اسلام کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی محنت. کیا وجہ؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ پیچھے ہٹے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائی ہے. اور مسلمانوں پر تو ویسے ہی اللہ کا خصوصی کرم ہے، بہت زیادہ. جتنا میں کہوں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ بے پناہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم روتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ نوازتا ہے. کہتے ہیں میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، وہ اپنی حاجات میرے سامنے رکھ رہا، کسی کے سامنے نہیں جا رہا، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، مجھ سے مانگ رہا ہے. کہتے ہیں نا ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. کیا ہے یہ؟ مطلب تو سمجھو یار اس بات کا. اگر پریشانی آزمائشیں آ رہی ہیں، گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار میں تو اور مزید پھنستا جا رہا ہوں. نہ آپ نہیں پھنسو گے، آپ نہیں پھنسو گے. ناکامی ان لوگوں کو ملتی ہے جو سست اور کاہل ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. یاد رکھنا یہ، جو ہر قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، دشواریاں، مصیبتیں، آزمائشیں آ جائے، لیکن وہ اپنے راستے پر لگے رہتے ہیں، اپنے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں. وہ ایک قدم ہر پریشانی پر بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. یہ بات یاد رکھنا، یقین مانیے یہ میں کچھ باتیں بھی ایسی بتا رہا ہوں جس میں میرے اپنی زندگی شامل ہے. میں نے بڑی ناکامیاں اٹھائی، بہت حقیقتاً صحیح بتا رہا ہوں. آپ کے بھائی عبداللہ بھائی بالکل صحیح بات کہیں گے. اور آپ لوگ مجھ سے جڑے ہوئے، بھلے میرے سبسکرائبرز کم ہوتے ہیں، یعنی لوگ سبسکرائب کم کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں. میں ہر بات شیئر کرتا ہوں ان لوگوں سے.
میری زندگی میں حقیقت دیکھا جائے میں بہت ناکام انسان تھا، میں نے بہت ناکامیاں اٹھائی، بہت نقصان اٹھایا، لیکن اس میں پھر مجھے ججمنٹ ہوا، میں نے کہا یار وجہ کیا، کہیں تو کوئی کمی ہے، کہیں تو کوئی کمی رہ گئی ہے مجھ سے۔ اپنے آپ کو کنگالا، اپنے آپ کو دیکھا، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیا۔ میں ہر بات کا بلیم جو ہے دوسروں پر ڈال دیتا تھا، اور حقیقتاً ہم لوگ یہی کرتے ہیں، کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے ہم دوسروں پر بلیم ڈال دیں گے، اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے آپ کو جب دیکھنا شروع کیا، مجھے سمجھ میں آیا خامیاں تو مجھ میں، میں سست اور کاہل ہوں، میری ناکامی میری وجہ سے ہے۔ پھر اس دن جب عہد کیا، اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنی بھی پریشانی آئی، مشکلات آئی، دن ہو رات ہو، محنت کرتے گئے۔ محنت کرنے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ ناکام انسان ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، سستی کاہلی چھوڑ دو سب سے پہلے، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ اللہ کو دوست بنانے کا مقصد یہ ہے، اللہ سے باتیں کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو، جتنا ہو سکے استغفار کرو۔ آپ کو نہیں معلوم استغفار کیسے کرنا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ آپ ویڈیوز دیکھیے میری، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیے استغفار سے ریلیٹڈ، میرے چینل پہ بھی بہت ویڈیوز ہیں استغفار سے ریلیٹڈ، وہ دیکھیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو بھگا دیجیے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا حاسد کیوں نہ ہو، آپ کو روک نہیں سکتا وہ۔ خاموش رہیے اور اپنے قدم بڑھاتے جائیے، پھر دیکھیے زندگی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے، کامیابی آپ کے کیسے قدم چومتی ہے۔ اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا شروع کرو، 5 سال کا ٹارگٹ دو، 3 سال کا ٹارگٹ دو، 1 سال کا ٹارگٹ دو، چھوٹے چھوٹے گولز بناتے جاؤ، ان گولز کو اچیو کرنا سیکھ لو۔ زندگی میں آپ دیکھیے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لوگ کہتے ہیں یار میرا پتہ نہیں 1 CR کب بنے گا، 1 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 1 کروڑ، 1 CR کب بنے گا؟ ارے یار بنے گا جس دن تو نے سستی کاہلی چھوڑ دی، یار بنے گا، ضرور بنے گا۔ ان باتوں کو آپ سمجھیے غور سے، ویڈیوز ایک بار دیکھو، دوبارہ دیکھنا، ایک کام کرو، اس ویڈیو کو بلکہ ڈاؤن لوڈ کر لو یا کچھ بھی کر لو، اگر ڈیٹا یا وائی فائی نہیں ہے، آپ ایک کام کرو، اس ویڈیو کو ہر 2-3 دن بعد دیکھو، آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا، آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاؤ گے کہ یار میری غلطی ہے جس وجہ سے مجھے ناکامی مل رہی ہے، میری خامیاں ہے، آج مجھ پر آزمائش آئی ہوئی، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے 2 قدم آگے بڑھنے چاہیے، ان پریشانیوں کو فیس کروں گا تاکہ آگے بڑی پریشانیاں اسے بھی فیس کر سکوں۔ آج چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو رہا، میری نعوذ باللہ معاذ اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی ایک قدم تو بڑھا پہلے یار، پھر کامیاب نہ ہو پھر کہنا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔